اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف، یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ یہ 4-5 آیتوں کے اندر یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کو ایک ہی حکم دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ تم جو اللہ نے تمہارے لیے فیصلے، تمہارے لیے جو حکم نازل فرمائے ہیں، اسی کے مطابق تم بھی اپنے فیصلے کرو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس اور مسلمانوں کے پاس کوئی دوسرا قانون نہیں ہے۔ جب رب نے قانون دے دیا ہے تو اب کوئی شخص اپنی مرضی کا قانون لانا چاہے، اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کرنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے واضح حکم ارشاد فرما دیا کہ جو بندہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کرے وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ٹھیک ہے، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون، یہ تینوں لفظ آئے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے جو پرے پنچایت ہوتی ہے اس کے اندر بھی یہ یاد رکھیں، اگر کوئی شخص پرے دیکھ کر جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے تو وہ بھی اسی حکم کے اندر شامل ہے۔ یعنی 4 بندے ایک طرف ہو گئے ہیں، 6 بندے ایک طرف ہو گئے تو 6 بندوں کا فیصلہ مانا جائے، ہمارے ہاں رواج ہے، تو یاد رکھیں 6 بندوں کا فیصلہ نہیں مانا جائے گا، فیصلہ صرف اور صرف شریعت کے مطابق کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہماری جمہوریت کی جو لعنت ہے وہ بھی یہی تو ہے کہ اگر 60 بندہ کھڑا ہو کے کہہ دے کہ نواز شریف ٹھیک ہے تو وہ نواز شریف ٹھیک ہے، اس کے مقابلے کے اندر کوئی شیخ الحدیث بھی کھڑا تو وہ غلط ہے۔ اگر 60 بندہ کھڑا ہو کے نواز شریف کو کہہ دے، عمران خان کو کہہ دے، زرداری کو کہہ دے کہ یہ ٹھیک ہے تو پھر وہ ٹھیک ہے، چاہے اس کے مقابلے کے اندر آپ غوث اعظم کو بھی لے آئیں تو وہ غلط ہے۔ یہی چیز جمہوریت ہے۔ ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں کوئی بھی فیصلہ چاہے وہ وقت کا حاکم کرے، پنچایت کرے، گھر کا سربراہ کرے، مارکیٹ کا سربراہ کرے، علاقے کا سربراہ کرے، تو اس کا فیصلہ صرف اور صرف شریعت کے تحت تو ہو سکتا ہے، پر یہ پنچایت کے تحت نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور حکم، ایسا مسلمان جو فیصلے کرتا ہے، یہ اس کے مطابق دیکھیں وہ بات آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ، فرمایا کہ اے وہ مسلمان جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، یعنی حکمران ہیں، علاقے کے بڑے ہیں یا پرے پنچایت والے ہیں، تو یہ ان کو حکم دیا جا رہا ہے۔ فرمایا اگر تمہارے پاس یہودی آ جائے، تمہارے پاس سکھ آ جائے، ہندو آ جائے، عیسائی آ جائے، کوئی بھی تمہارے پاس آئے تو تم نے فیصلہ کیسے کرنا ہے؟ فرماتے ہیں وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کے درمیان بھی فیصلہ بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق کرو۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یعنی کوئی بھی شخص غیر مسلم بھی اگر تم کسی مسلمان کے پاس آ گیا ہے فیصلہ کروانے کے لیے تو مسلمان صرف اور صرف فیصلہ وہی کرے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر نازل فرما دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، فیصلے کے معیار بیان کر دیے گئے ہیں۔ اب کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی شخص اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی کو فرمایا کہ اگر تیرے سامنے فیصلے کرنے کی بات ہے تو کیسے کرے گا؟ اس نے کہا جی سب سے پہلے میں کتاب اللہ کو دیکھوں گا، سب سے پہلے کتاب اللہ قرآن کو دیکھوں گا میں۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں قرآن سے اگر تم نہ ڈھونڈ سکے، پھر عرض کہ پھر حضور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے فرمان کو دیکھوں گا۔ ٹھیک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے فرمان کے اندر بھی یہ بات نہ ملے پھر، تو عرض کہ پھر حضور میں اجماع امت، پھر میں علماء کو اکٹھا کروں گا، علماء کا جس طرف جھکاؤ ہو جائے گا، علماء کے دلائل جس طرف زیادہ ہو جائیں گے، پھر میں اسی کے مطابق فیصلہ کروں گا۔
ٹھیک ہے نا جی. عرض حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس میں بھی حل نہ نکل سکا تو پھر عرض کی یا رسول اللہ میں قرآن اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، علماء کے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی عقل کے مطابق پھر جا کے فیصلہ کروں گا کہ اس کا فیصلہ صحیح طریقے سے کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ فیصلہ کرنے کے 4 اصول ہیں. سب سے پہلے قرآن کو دیکھا جائے گا، پھر حدیث کو دیکھا جائے گا، پھر اس کے بعد اجماع امت یعنی علماء کو دیکھا جائے گا، پھر جا کے جو وقت کا حاکم ہوگا وہ بھی عالم دین ہی ہوگا، تو وہ اپنے اگر عقل کے مطابق اسے لگتا ہے جیسے ٹھیک لگے گا ویسے کر دے گا. جیسے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے مسلمان فیصلہ کرنے والو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرو. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں پرے پنچایت ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ نہیں ہو سکتا، یا پرے جس طرف زیادہ ہو جائے اس کے مطابق نہیں فیصلہ ہوگا. جو حق ہوگا فیصلہ اس کے مطابق ہوگا. تعداد کو نہیں دیکھا جائے گا، حق کو دیکھا جائے گا. اگر تعداد کو دیکھا جائے کہ تعداد کے لحاظ سے اگر مطلب ہے کہ فیصلہ کیا جائے تو پھر بدر کے اندر تو فیصلہ کفار مکہ کے حق میں ہونا چاہیے، حنین کے اندر پھر کفار مکہ کے حق میں ہونا چاہیے، کربلا میں تو یزید کے حق میں ہونا چاہیے کیونکہ تعداد ان سب کی زیادہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعداد کے مطابق فیصلہ نہیں کیا جاتا بلکہ حق اور سچ کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے. قرآن مجید کیا تھا نا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، فرمایا تمہارے اپنے بھی خلاف آ جائے تب بھی بات حق کی ہی ہوگی. اب الوالدین تمہارے ماں باپ بھی مخالفت میں آ جائے پھر بھی بات حق کی ہوگی، پھر ماں باپ کی سائڈ نہیں ماری جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ایک بات تو یہ ارشاد فرمایا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا اس کے مطابق فیصلہ کرو، اور دوسری بات جو خاص ارشاد فرمایا ولا تتبع اهواءهم، ان کی خواہشات کے مطابق فیصلے نہ کرنا. جی اگلا بندہ دیکھا کہ تگڑا ہے تو اس کے مطابق ڈنڈی مار کے یوں فیصلہ کر لیا. ٹھیک ہے جی. اگر پکڑنے اگر مجرم اگر کوئی ہو رہا VIP تو اس کے لیے جیل کے اندر پھر ساری سہولتیں آ جاتی ہیں. اگر غریب پکڑا جائے تو پھر اس کے تو پورے خاندان کو اٹھا لیا جاتا ہے. انصاف دیکھیں نا جی، ہمارے پاکستان کے اندر ہر لحاظ سے 2 پاکستان ہیں. جیسے اسلام ہمارے پاس 2 ہے نا، اس طرح ہمارے پاس پاکستان بھی 2 ہی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا تتبع اهواءهم، ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا. مطلب یہ ہے کہ جیسا مجرم چاہے اس کے مطابق فیصلہ کر دینا ہے جی. واحذرهم، ان سے بچ کے رہنا، ان سے بچ کے رہنا. ان یفتنوک عن بعد ما انزل اللہ الیک، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں جو اللہ نے نازل کیا ہے تمہیں کچھ احکامات کے اندر وہ تمہیں فتنے کے اندر نہ مبتلا کر دیں. یعنی یہ نہ ہو کہ تم ان کی سائڈ نہ مارنا شروع کر دینا، تم صرف اور صرف جب بھی فیصلہ کرنا رب کے احکامات کو دیکھنا. اب رب فرما رہا ہے کہ تم یہودیوں، عیسائیوں، ہندو، سکھ کوئی بھی تمہارے پاس فیصلہ کروانے آ رہا ہے تو ان کی بات نہیں ماننی ہے. وَحْذَرْهُمْ، بلکہ ان سے بچ کے رہنا ہے. جہاں پہ مسلمان کو غیر مسلم سے بچایا جا رہا ہے وہاں مسلمان کر کیا رہا ہے؟ ٹھیک ہے. مسلمان کو کئی جگہ پہ کہا گیا کہ اور تم ان کے ساتھ یاریاں نہ لگاؤ، ان کے ساتھ تعلقات نہ رکھو. تعلق رکھنا ہے تو اپنے مسلمان کے ساتھ رکھو. جب تک تم ان کے ساتھ تعلق رکھتے جاؤ گے، یہ آگے آ رہا ہے قرآن پاک کے اندر، اگلی آیت کے اندر ہی آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم ان سے بچ کے رہو. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر جائیں تمہارے فیصلے کو نہ مانے، تم انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دو یہودیوں کا، عیسائیوں کا، جو بھی تمہارے پاس غیر مسلم آیا ہے فیصلہ کروانے کے لیے، اس کے اندر مسلمان بھی شامل ہے. ٹھیک ہے نا جی. یعنی غیر مسلم اگر تمہارے پاس آیا ہے تو اس کا فیصلہ اگر انصاف کے ساتھ ہوگا تو مسلمان آئے گا تو اس کا فیصلہ بھی تو انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ پھر جاتے ہیں تو فَعْلَمْ، اے پھر فیصلہ کرنے والے مسلمان، انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، پھر تو یہ جان لے کہ رب ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں آزما رہا ہے. یہ جو انصاف نہیں مان رہے پھر یہ یاد رکھیں کہ پھر ہو سکتا ہے ان پر کوئی نہ کوئی مصیبت آ رہی ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اکثر لوگ جو ہے وہ نافرمان ہوتے ہیں، اکثر لوگ نافرمان ہیں. وجہ کیا ہے کہ پہلے تو خواہش ہوتی ہے جی انصاف کے ساتھ فیصلہ ہو جائے، لیکن جب انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوتا ہے تو جب دیکھتے کہ جی فیصلہ تو اپنے خلاف جا رہا ہے تو پھر کہتے ہیں جی ہم نہیں مانتے اس فیصلے کو. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ فیصلہ پہلے کروا لیتے ہیں، فیصلہ کروانے کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ فیصلہ ہمارے خلاف آ رہا ہے تو پھر کہتے ہیں جی ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے. اسی طریقے سے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں جی آپ قرآن اور حدیث سے مسئلہ بیان کریں، آپ حق اور سچ مسئلہ بیان کریں. جب قرآن اور حدیث کو بیان کیا جاتا ہے تو پھر اس کے بار وارے. مجھے ایک بندے نے کہا تھا یہیں پہ
بڑی پرانی بات ہے، 4-5 سال ہو، کہنے جی آپ قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلہ اپنا مسئلہ بتایا کریں. میں نے قرآن سے بتا دوں، کہنے جی قرآن سے بتا دیں. میں نے قرآن کہہ رہا ہے وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. تب تک جنگ کرنی چاہیے جب تک پورا دین جو ہے وہ مکمل دین پوری دنیا پر نہ پھیل جائے. جہاد کرنا وَنَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جو بندہ بھی دین پر طعن کرے اس کو فوراً قتل کر دیا جائے. یہ قرآن ہے، کیا کرو گے؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نہ یہودیوں کے ساتھ تعلق رکھنا ہے نہ عیسائیوں کے ساتھ تعلق رکھنا ہے. بتا تمہارے تعلقات کس کس کے ساتھ ہیں؟ اور کل تو ہم پڑھ ہی آئے ہیں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ. پڑھا ہے نا سارا. تو یہ کس کے بارے کھاتا ہے؟ آج کے مسلمان کو یہ کہاں بارے کھاتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. اکثر لوگوں کو حق اور سچ کا فیصلہ وارے نہیں کھاتا. اف حکم الجاہلیت یبغون. ما تم کیا دور جاہلیت والے طریقے اپنانا چاہتے ہو، اس کے مطابق فیصلے چاہتے ہو؟ جس طرح دور جاہلیت میں فیصلے ہوتے تھے کہ امیر آ گیا ہے تو اس کے لیے فیصلہ اور ہے. دور جاہلیت کو چھوڑے پاکستان کو دیکھ لے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ تم موجودہ پاکستان والے فیصلے کروانا چاہتے ہو کہ جس طرح مطلب وی آئی پی کے لیے فیصلہ اور غریب بندے کے لیے فیصلہ. دیکھیں نا جی، ایمانداری سے سوچنے والی بات ہے. جس طرح یہ غریبوں کے پورے خاندان کو پولیس اٹھا لیتی ہے، امیروں کی بھی اٹھاتی ہے. ٹھیک ہے، انصاف چیک کریں اس کا. یہ تو آگے جا کے قسم سے پتہ چل جائے گا ان وردی والوں کو. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم جہالت والے جو ہے وہ فیصلے کروانا چاہتے ہو. ہوا کیا، قبیلہ بنو نذیر اور بنو قریظہ دونوں یہودی ہیں. یہ دونوں آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ سے فیصلہ کروانے آئے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگے جی یا رسول اللہ یہ بنو قریظہ یہ بھی ہمارے بھائی ہیں. ٹھیک ہے، بنو قریظہ نے کہا جی بنو نذیر یہ بھی ہمارے بھائی ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم بھائی ہو تو لڑائی کس بات کی ہے؟ بنو قریظہ نے کہا یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ جب یہ ہمارا بندہ قتل کرتے ہیں نا تو یہ ہم سے 50,000 روپے لے لیتے ہیں، جب ہم ان کا بندہ قتل کرتے ہیں تو یہ ہم سے 1,00,000 روپے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی بنو نذیر کا جو ٹیکس ہے وہ جگہ ٹیکس ہے واپٹا والوں کا. یعنی یہ واپٹا والے ہیں اور یہ غریب عوام ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر غریب عوام واپٹا والا مار دے تو پھر 1,00,000 روپیہ اور واپٹا والا بندہ مار دے تو پھر 50,000. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے، بنو نذیر مارتے ہیں تو 1,00,000 روپے ہم سے لیتے ہیں، ہم مارتے ہیں تو، اور بنو قریظہ والے مارے تو 50,000 روپے ہمارے اوپر ٹیکس لگا دیتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بحیثیت انسان دونوں کا خون برابر ہے، دونوں کا خون برابر ہے. فلہذا جب دونوں کا خون برابر ہے، دونوں انسان ہیں، تو دونوں کی دیت بھی برابر ہی ہوگی. بنو نذیر والے تپ گئے، انہوں نے کہا جی ہم تو آپ کا فیصلہ ہی نہیں مانتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب یہ اپنی مرضی کے فیصلے کروانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. میں یقین کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا انہیں پتہ ہے کہ اللہ سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ہے. جب رب نے فیصلہ کر دیا ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، آیا چاہے وہ کالا ہے یا گورا ہے، حبشی ہے یا افریقی ہے یا مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، جب جان ہے تو جان کے بدلے میں جان ہی ہے. یہ رب کا فیصلہ ہے. پھر یہ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے جی نہیں جی ہماری جان زیادہ قیمتی ہے اور اس کی جان. آگے دیکھیں جی یا ایھا الذین آمنو، یہ بڑی غور طلب بات ہے، یقین کریں. یہ تو میں کہتا ہوں کہ ہر دروازے پہ لکھنے والی آیت ہے. ٹھیک ہے، پوری آیت بندہ نہ بھی لکھے نا، یہ خالی لفظ ہی لکھنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. فرمایا یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. یار اتنی خیر خواہی کوئی اور کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، بندہ سوچے تو صحیح نا. یہ دیکھیں جی جو لوگ درس قرآن کو نہیں سنتے، اب انہیں کیا پتا کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. یہ جو باہر بیٹھ کے کھچے مارتے ہیں کہ نہیں جی سب ساروں کے ساتھ بنا کے رکھنے چاہیے جی، اسلام تو امن کی بات کرتا ہے، اسلام تو کسی کو کچھ نہیں کہتا ہے، اسلام تو یہ کہتا ہے جی سارے دوست ہیں، سارے برابر ہیں. اب مجھے بتائیں سارے برابر کیسے ہو گئے؟ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. فرمایا یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست. کوئی وضاحت کی ضرورت ہے اس کے اندر؟ کسی ترجمے کے اندر ڈنڈی ہے؟ کوئی کسی آپ کہے جی نہیں جی یہاں پہ ترجمے کے اندر یوں ہیر پھیر ہو گیا ہے، یہاں ایسے ہو گیا، یہاں ایسے ہو گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کو دوست نہ بناؤ. یہودیوں کو بھی لفظ ہے لا تتخذوا الیہود والنصارى، یہودی اور عیسائی کو دوست نہ بناؤ اپنا. یہاں تو غلامی اختیار کر چکے ہیں، پھر ذلیل ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟
یہ کتنی بار یہ باتیں آ چکی ہیں، آپ خود اندازہ کریں، ابھی تو ہمارا چھٹا سپارہ چل رہا ہے، کتنی بار یہ بات آ چکی ہے کہ یار یہودیوں کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ اپنے تعلقات نہ رکھو. یہ یاد رکھیں، علماء نے یہ وضاحت کے ساتھ یہ مسئلہ لکھا ہے کہ ان کے ساتھ تعلقات رکھنا حرام ہے. تمہارے پاس اگر اپنے وسائل موجود ہیں، اپنے تعلقات موجود ہیں، اپنے لوگ موجود ہیں، اپنے ملک موجود ہیں، تو ان کے ساتھ تعلق کیوں نہیں رکھتے؟ دیکھیں جی، یاد رکھیں، ان کے ساتھ تعلق تب ہی رکھا جا سکتا ہے جب آپ کے پاس دوسرا آپشن نہ ہو، دوسری بات نہ ہو، دوسرا مسئلہ نہ ہو، یا دوسری جگہ موجود نہ ہو. 55 جو اسلامی ملک ہیں، پھر تمہیں جو ہے امریکہ کے ساتھ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر تمہیں برطانیہ کو دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر تمہیں کینیڈا کو دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر تمہیں جرمنی کو دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ فرانس کو دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ روس کے ساتھ تعلق ہو سکتے ہیں، عمان کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے جی، مسکس کے ساتھ نہیں ہو سکتے ہیں، سعودی عرب کے ساتھ نہیں ہو سکتے ہیں، چین کے ساتھ اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، یہ جو فلسطین ہے، یہ کتنے اسلامی ممالک موجود ہیں، اور بڑے بڑے، قطر ہے دنیا کا جو ہے وہ امیر ترین ملکوں میں شامل ہے، کویت دنیا کی سب سے زیادہ مہنگی ترین کرنسی ہے اس کی، لیکن ان کے ساتھ تعلق نہیں. نہ عرب والے ان کو پسند کرتے ہیں، نہ ان کو پسند کرتے ہیں. بس ٹھیک ہے، مطلب تک جو ہے وہ ایک دوسرے کو رکھا ہوا ہے. غلامی صرف اور صرف امریکہ کی. بس کاش کہ یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا بعضهم اولیاء بعض. یار لفظ دیکھے رب کے، فرمایا یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. یہ کیا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. یہودی عیسائی کا خیر خواہ ہو سکتا ہے، مسلمان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. عیسائی ہندو کا خیر خواہ ہو سکتا ہے، مسلمان کا خیر خواہ. الکفر ملت واحدہ، یہ تو ہمارے بزرگوں نے مسئلہ لکھ دیا. فرمایا کفر جب بھی اسلام کے مقابلے کے اندر آئے گا پھر یہ اکٹھے ہو جائیں گے. پھر یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں، سکھوں، انہیں آپس میں نہیں لگے گا کہ ہم آپس میں کون ہے. ہاں، انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ سامنے مسلمان ہے تو پھر یہ آپس میں اکٹھے ہو جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات پہلے ارشاد فرما دی قرآن پاک کے اندر، میں بعضهم اولیاء بعض. یہ آپس میں تو ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. اب ہمارے جو یہ خانہ خراب بیٹھے ہیں، برباد قوم ہماری حکمرانوں کی بیٹھی ہے، اب ان کو کون یہ آیت سنائے؟ اور ہمارے جو خیر خواہ مسلمان لگے پھرتے ہیں نام نہاد، یہ بار بیٹھ کے جو کھچے مارتے ہیں کہ نہیں جناب سارے برابر ہیں، اب کون ان کو یہ آیت پڑھ کے سنائے؟ اور رب کہہ رہا ہے کہ جس کو تم اپنا خیر خواہ سمجھ رہے ہو یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہے. ہاں آپس میں ہیں. یہ روس اور یوکرین کی لگی ہے نا جنگ، کئی ملک اس بار روئے ہیں پورا. انہوں نے کہا جی یہاں جنگ کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ آپ جنگ کرتے تو افغانستان جا کے کرتے. روس کو باقاعدہ کہا، انہوں نے کہا جنگ کرنی تو افغانستان میں جا کے کرو. مطلب کیا ہے کہ وہاں انسان رہتے، وہاں تو انسان ہی کو نہیں رہتے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں جی، فرمایا اب جو آگے الفاظ آ رہے ہیں نا یہ دیکھیں. فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. فرمایا جو ان کو اپنا آقا اور مولا سمجھتا ہے نا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ اسی میں سے ہے. وہ کیا ہے؟ جس کو عیسائی اچھا لگتا ہے نا، بے شک کلمہ بھی پڑھنے والا ہے پر ہے وہ بھی عیسائی. جس کو یہودی اچھا لگتا ہے، بے شک کلمہ بھی پڑھتا ہو، نمازیں بھی پڑھتا ہو، روزے، حج، زکوٰۃ سب کچھ کرتا ہو. جس کو یہودی اچھا لگتا ہے قیامت کے دن یہودیوں کے ساتھ اٹھے گا. جس کو عیسائی اچھا لگتا ہے بے شک نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، سب کچھ کرے، اس کے بعد قیامت کے دن اٹھے گا عیسائیوں کے ساتھ ہی. المرء مع من احب یوم القیامہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اصول عطا فرما دیا. فرمایا قیامت کے دن جو جس کے ساتھ پیار کرتا ہے قیامت کے دن رب کھڑا بھی اسی کے ساتھ کرے گا. یہ اصول ہے، یہ ترکڑی ہے، ترازو ہے جو اللہ کے رسول نے عطا فرمایا ہے. میں یہ دیکھیں نا جی، صحابی رسول نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں. حضور نے فرمایا پھر؟ عرض کی یا رسول اللہ میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا آ کے عرض کی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا تو نے کتنی تیاری کر رکھی ہے قیامت کی؟ ٹھیک ہے، قیامت کے بارے میں جو پوچھ رہا ہے تیری تیاری کتنی ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ تیاری تو کوئی نہیں ہے، بس صرف اتنی بات ضرور ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا پھر جا، پھر یہ پوری امت مسلمہ کو بتا رہے تو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن رب کھڑا بھی تجھے اسی کے ساتھ کرے گا. ہاں یہ ڈنڈی صرف پاکستان کے اندر بج سکتی ہے، قیامت کے دن نہیں. ٹھیک ہے جی، 5 سال یہاں پہ حکمرانی کرنی اور جا کے لندن میں جا کے بیٹھ جانا تو قیامت کے دن کھڑا بھی تو انہیں لندن والوں کے ساتھ ہی ہوگا. ٹھیک ہے، جس نے 30 سال تک جناب لندن کے اندر جا کے بیٹھ کے یاشیاں کی ہیں اور یہاں آ کے حکمران بن بیٹھا ہے، قیامت کے دن کھڑا بھی تو اسی کے ساتھ ہی ہوگا. یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ کسی پیر کا فتویٰ کوئی نہیں، یہ کسی غوث اعظم کا فتویٰ نہیں ہے، یہ تو رسول اللہ کا فرمان ہے. ٹھیک ہے نا جی، ہماری یہ باتیں ہیں تلخ اگرچہ، لیکن حقیقت یہی ہے. جس کے ساتھ بندہ پیار کرتا ہے قیامت کے دن کھڑا بھی اسی کے ساتھ ہی ہوگا. جو ایم این اے کے ساتھ پیار کرتا ہے قیامت کے دن رب کھڑا بھی اسی کے ساتھ کرے گا. جو چودھری کے ساتھ کرتا ہے قیامت کے دن کھڑا بھی رب اسی کے ساتھ ہی کرے گا.
اور مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے، فرمایا جو بندہ صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن رب کھڑا بھی صحابہ کے ساتھ ہی کرے گا. ہاں، جس کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہو کاش کہ میں صحابہ کے دور کے اندر ہوتا تو میں بھی صحابہ کے ساتھ مل کر کچھ کرتا، یہ کرتا وہ کرتا، فرمایا اگر دل کے اندر تڑپ ہو سچی قیامت کے دن رب کھڑا بھی انہی کے ساتھ کر دے گا. اور جس نے ساری زندگی پسند ہی ان لوگوں کو کیا ہو، ساری زندگی لوگ یار دیکھ لیں، خدا کی قسم ہے اس وقت دو پارٹیاں، ایک شیطان خان والی ایک گنجو والی، دونوں ایک دوسرے کو کتے کی طرح پڑے ہوئے ہیں. دن رات کئی سال گزر چکے یہ تماشا لگا ہوا ہے. نون لیگ والے پی ٹی آئی والے کو اور پی ٹی آئی والے نون لیگ والوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہو. کس کی خاطر کر رہے ہو یار؟ جن گنجوں کی خاطر تم کر رہے ہو وہ لندن کے اندر بیٹھے ہیں، اور جس کی خاطر تم روتے پھرتے ہو شیطان خان والے، وہ آج بھی تمہیں کہتے یہ تو میرے کارکن بھی نہیں ہے. بتاؤ کس کی محبت کے اندر سارا کچھ کیا ہے؟ اس لیے نا حقیقت اللہ کی قسم ہے، بابا جی کے کچھ جملے ہوتے تھے، وہ جملے بڑے کمال کے ہوتے، کہتے ہیں ہم جس کی خاطر کرتے ہیں نا وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. یہ کوئی چھوٹے موٹے جملے نہیں تھے، ٹھیک ہے نا جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے رب قیامت کے دن کھڑا بھی اسی کے ساتھ کرے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ محبت کرے بش کے ساتھ اور قیامت کے دن کھڑا ہو صدام حسین کے ساتھ. سمجھ آئی کہ نہیں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے رب کھڑا بھی اسی کے ساتھ ہی کرے گا. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، رب ظالم قوم کو ہدایت، یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی اللہ ہدایت دے گا، یہ رب نے ہدایت والا جو ہے وہ سارا معاملہ ہی جو ہے وہ دکھا دیا ہے. یہاں پہ ارشاد فرما دیا ہے، فرمایا رب ہر کسی کو ہدایت نہیں دیتا. یہ جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں رب آپ پہ ہدایت دے گا، رب نے فرمایا ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، ظالم قوم کو رب ہدایت نہیں دیتا، ظالم قوم کو رب ہدایت نہیں دیتا. ظالم قوم ہوتی کیسی ہے؟ یہ پاکستان سے بڑا ظالم کون ہے؟ یہ اہل پاکستان کے جس کے نام پر تم نے ملک لیا تھا اسی کے ساتھ تو سب سے بڑی غداری کی ہے. رب کے نام پہ لیا تھا نا، تو رب کا نظام نافذ کیوں نہیں ہو سکا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ووٹ ظالموں کو دیے ہیں اور مانگتے کیا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز. کیسے ہو سکتا ہے یار؟ ابو جال کو ووٹ دینا اور صدیق اکبر والی خلافت مانگنا، ابو لہب کے ساتھ کھڑے ہونا اور فاروق اعظم جیسے انصاف مانگنا، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ظالم بندے کو رب ہدایت نہیں دیتا. تو یہ جو ہمارا فکر ہے نا یہ غلط فکر ہے جو ہم بولتے ہیں جی اللہ ہدایت دے گا، نہ. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، فرمایا رب ہدایت اسے دیتا ہے جو ہدایت کے لیے کوشش کرتا ہے. ہاں، خالی بندے کو ویلے بیٹھے گھر ہدایت، ویلے بیٹھے کو روٹی کوئی نہیں دیتا تو رب ہدایت دے دے گا، ٹھیک ہے نا جی. ویلے بندے کو پیسے کوئی نہیں دیتا ہے، ٹھیک ہے جی، ہدایت رب دے دے گا. ویلے بندے کو چنگا کوئی نہیں سمجھتا تو رب ہدایت ایسے ہی دے دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.